اسلامی مہینوں کے اعتبار سے ذی الحجہ کا مہینہ رواں دواں ہے۔ اس مہینے کی 18 تاریخ کو سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں 18 تاریخ تھی اور جمعے کا دن تھا۔ یہی 18 تاریخ اور جمعے کے دن ہی کو حضرت عثمان غنی شہید ہوئے، لیکن پچھلے جمعہ سیدنا عثمان غنی کی شہادت کو بیان کیا جاتا، اس سے قبل کہ ہمیں ان کے فضائل، ان کے مناقب ہمارے سامنے نہ ہوتے کہ وہ ذات کون ہے جس کی شہادت کا دن ہے۔ تو اس لیے ہم نے فضائل، مناقب، ان کی شان، ان کی عظمت، ان کی رفعت، ان کی بلندی، ان کے مقام کا تذکرہ کیا کہ سیدنا عثمان غنی یہ صحابی رسول ہیں، دماد رسول ہیں، دوہرے دماد رسول ہیں، پیغمبر علیہ السلام کے محبوب ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہے جن کو کئی مرتبہ نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی ہوئی ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول، تو صحابی کا مقام بھی اعلیٰ، حضور اور صحابہ کے زمانے کے بعد سے لے کر قیامت کے دن تک سارے اولیاء، سارے بزرگ، سارے صالحین، سارے نیکیاں کرنے والے نیکیاں کرتے رہے، لیکن ادنا سے صحابی کے ایک نیکی کے برابر نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ کی زیارت کی ہے، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ کی تربیت پائی ہے، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ سے قرآن سیکھا ہے، محمد مصطفیٰ کا فرمان سیکھا ہے۔ اور یہ صحابی کا مقام، یہ صحابی کی عظمت قرآن بھی اپنے انداز میں بیان کرتا ہے۔ کہیں قرآن کہتا ہے اولئک هم المفلحون، یہ صحابہ یہ کامیاب ہو گئے۔ اولئک هم الصادقون، یہ صحابہ سچے لوگ تھے۔ اولئک هم الراشدون، یہ صحابہ ہدایت یافتہ تھے۔ اولئک هم المفلحون، قد افلح المؤمنون، جتنے لوگ تھے یہ سارے کامیاب تھے۔ قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ، رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، قرآن کہتا ہے یہ جو لوگ تھے یہ آپس میں تو پیار اور محبت سے رہنے والے تھے، لیکن کفار کے لیے سخت تھے۔ رحماء بینہم، علماء لکھتے ہیں رحماء بینہم سے مراد سیدنا عثمان غنی ہے۔ تراہم رکعا سجدا، وہ رکوع کرنے والے تھے، وہ سجدے کرنے والے تھے۔ یبتغون، وہ اللہ کے فضل کو، اللہ کی رحمت کو تلاش کرنے والے لوگ تھے۔ تو میرے بھائیوں، ایسے لوگوں کی داستان سننا بھی عبادت ہے، ایسے لوگوں کی داستان پڑھنا بھی عبادت ہے۔ صحابی رسول سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سخاوت کے بھی بادشاہ تھے، وفا کے بھی بادشاہ تھے،
सखावत इतनी थी कि पता नहीं कितने घरों को, उजड़े हुए घरों को उन्होंने आबाद किया। सैयदना अली के घर की रौनक भी उन्होंने बनाई। और ऐसे बादशाह थे कि मेरा पैगंबर ऐलान करता है जो कुछ पास होता है मेरे नबी के कदमों में लाकर सदका कर देते हैं। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ऐसे सहाबी रसूल थे। एक मर्तबा पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ ओहद के पहाड़ पे खड़े थे। ओहद के पहाड़ पे एक तरफ हुजूर है, एक तरफ अबू बकर सिद्दीक है और उमर फ़ारूक है और साथ उस्मान गनी है। तो मदीना मुनव्वरा की धरती पे ज़लज़ला आता है, वो पहाड़ हिलना शुरू कर देता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहाड़ पे खड़े, आपने उस पहाड़ पे कदम मार के कहा, तुझे इल्म नहीं, तेरे पहाड़ के ऊपर एक नबी है, एक सिद्दीक है और 2 शहीद खड़े हैं। मैं कहता हूँ सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो शहादत मिली ऐसे नहीं मिली बल्कि ज़बान नबुव्वत से पहले ही इनको ये तोहफ़ा मिल चुका था। सैयदना उस्मान गनी की शहादत का तोहफ़ा उनको ज़िंदगी में पैगंबर दे गए थे। तो मेरे भाइयों, कल क़यामत का दिन होगा, किसी की शहादत की गवाही कोई देगा, किसी की शहादत की गवाही कोई देगा, लेकिन उस्मान गनी वो है जिसकी शहादत की गवाही मेरा मोहम्मद मुस्तफ़ा खुद देगा। और हुजूर फरमाएंगे, या अल्लाह, ये उस्मान गनी जिनको शहादत की गवाही तो मैं खुद दे कर आया हूँ। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक मर्तबा सुबह की फजर की नमाज के लिए जा रहे थे। तो आप नमाज पढ़ने के लिए जिस वक़्त जा रहे थे, आपने रास्ते में देखा मस्जिद नबवी के पास आप जिस वक़्त पहुँचते हैं, आप जिस वक़्त मस्जिद नबवी के पास पहुँचे, आप पहले भी नमाज के लिए आते थे, दरवाज़े जिस दरवाज़े से दाखिल होते थे आप उसी दरवाज़े से जब दाखिल होने लगे, आज उस दरवाज़े को तंग महसूस किया। इतना तंग हो गया कि हज़रत उस्मान गनी उस दरवाज़े के ज़रिए अंदर नहीं दाखिल हो रहे थे। आपने फरमाया कि क्या वजह है, रोज़ाना इस दरवाज़े से मैं अंदर जाता हूँ, तो आज मुझे इस दरवाज़े के ज़रिए अंदर क्यों नहीं जा रहा हो रहा। तो सहाबा से कहा कि देखो अंदर क्या वजह है। कुछ सहाबा अंदर दाखिल हुए तो देखा एक इंसान खड़ा था, हाथ में खंजर था, तलवार थी, और वो इस इरादे से खड़ा था कि उस्मान गनी को शहीद करना है। अल्लाह ने दरवाजे को तंग कर दिया कि उस्मान गनी अंदर ना दाखिल हो। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उससे तलवार और खंजर लिया और कहा कि अब बता। उसने कहा, उस्मान गनी माफ़ कर दें। आपके मुआफ़ी का अंदाज़, तरीका ये था। सहाबा ने कहा, ये अमीरुल मोमिनीन, इस बदबख्त को कत्ल किया जाए। ये तो आपके आज मारने के इरादे से आया था, शहीद करने के इरादे से आया था, और आपके पास ताकत भी है, आपके पास फ़ौज भी है, असला भी है, आप इसको उड़ा दे। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अभी इरादा किया था लेकिन मुझे कत्ल तो नहीं किया। गुनाह का इरादा तो किया था लेकिन गुनाह नहीं किया, तो गुनाह करने से पहले मैं उसको कत्ल कैसे कर दूं। फरमाया कि कत्ल नहीं करता, हाँ ये है कि तुझे माफ़ कर दूंगा, तूने दोबारा जिस वक़्त तक मेरी हुकूमत मदीना मुनव्वरा में है, पूरी खिलाफत मेरी मक्का और मदीना में है, तूने दोबारा मदीना में दाखिल नहीं होना। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको छोड़ दिया और हमें यह सबक दे दिया कि कभी
ایسا موقع آئے کہ انسان تمہارے ساتھ گناہ کرنے کا ارادہ کرے لیکن ابھی نہ کرے تو اس سے بدلہ نہ لو. گناہ جب ہو پھر بدلہ لینا بنتا ہے، پہلے نہیں. یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا آج تذکرہ کرنا ہے کہ آپ نے دیکھا دنیا کے اندر کتنے لوگ شہید ہوئے. کربلا کا میدان بھی ہمارے سامنے ہے، ہمارے سامنے احد کا میدان بھی ہے، ہمارے سامنے غزوہ بدر کا میدان بھی ہے، ہمارے سامنے غزوہ خندق کا میدان بھی ہے، غزوہ تبوک کا میدان بھی ہے. ہمارے سامنے کتنے شہید ہیں، لیکن عثمان غنی کی شہادت ہر شہید سے ایک انوکھی ہے. میرے بھائیوں، کسی کی پانی اور کھانا پینا جو ہے وہ 3 دن کے لیے بند تھا، کسی کا 10 دن کے لیے بند تھا، لیکن عثمان وہ مظلوم ہے جس کا دانہ پانی 40 دن کے لیے بند کیا گیا. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ کچھ یوں ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حج کے دنوں کے اندر آپ مسجد نبوی کے منبر پہ آئے، خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو جناب ایک سبائی ٹولہ، ایک بدبختوں کا ٹولہ، ایک گمنام کفاروں کا ٹولہ وہ آتا ہے، آ کر مسجد نبوی کے جگہ جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوتے ہیں، خطبہ دینے لگتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت کھڑے ہوتے ہیں، ایک بدبخت بولتا ہے اے عثمان بیٹھ جاؤ، آپ خطبہ نہ دو. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خطبے کو جاری رکھتے ہیں. خطبے کو جاری رکھنے پر طرح طرح سے جگہ جگہ سے مختلف آوازیں آنے لگ جاتی ہیں، ایک جناب شور و گل ہونے لگ جاتا ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھ میں جس عصا کو پکڑا تھا، جس ڈنڈے کو پکڑا ہوا تھا اور پکڑ کر خطبہ دے رہے تھے، ایک بدبخت آتا ہے، اس عصا کو پکڑ کر توڑ دیتا ہے. توڑنے کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور مسلمانوں کے دلوں کے اندر وہ تکلیف پہنچاتا ہے. تکلیف کیوں نہ ہوتی، کیونکہ میرے دوستو یہ عصا، یہ ڈنڈا کوئی عام نہیں تھا، یہ وہ عصا تھا جس کو پکڑ کر میرے محبوب خطبہ دیا کرتے تھے. یہ وہ عصا تھا جس کو پکڑ کر ابو بکر صدیق خطبہ دیا کرتا تھا. یہ وہ عصا تھا جس کو پکڑ کر عمر فاروق خطبہ دیا کرتے تھے. آج عثمان کے ہاتھ سے اس عصا کو پکڑ کر توڑ دیا گیا ہے اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ اکرام کے دلوں پہ جناب ایک تیر چلایا گیا ہے. میرے بھائیوں، ایک عصا میرے محبوب کا ہے، ایک عصا موسیٰ علیہ السلام کا تھا. اگر موسیٰ کا عصا انوار اور برکات کا تھا تو میرے محبوب کا عصا بھی انوار اور برکات کا تھا، کوئی عام عصا نہیں تھا. یہ تو وہ ڈنڈا تھا جس کو پکڑ کر میرا محبوب خطبہ دیا کرتا تھا. آج سب سے پہلا ظلم یہ ہوتا ہے کہ عثمان غنی کے ہاتھ سے اس عصا کو کھینچ کر توڑ دیا جاتا ہے. پھر دوسرا ظلم یہ ہوا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر پتھر برسانے شروع کر دیے، مسجد نبوی کے ماحول کو خراب کرنا شروع کر دیا. وہیں پر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر پتھراؤ ہونے لگا. عثمان غنی بے ہوش ہو کر نیچے گر جاتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ مسجد نبوی تو وہ تھی جس کے بارے میں میرے رب نے کہا تھا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. جہاں میرا پیغمبر ہو وہاں بلند آواز سے نہ بولنا. لیکن وہ بدبخت انسان، انہوں نے شور و غل کیا اور جناب پتھر برسائے، میرے نبی کی مسجد کو، ماحول کو، امن کو خراب کر کے رکھ دیا. بالآخر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش ہو گئے، نیچے گر گئے. لوگوں نے اٹھایا، گھر تک پہنچا دیا. آپ کو قصر خلافت میں جب بند کر دیا گیا
وہاں تک پہنچایا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گھر میں پہنچ گئے، اب ان لوگوں نے اعلان کرنا شروع کر دیا، آج کے بعد عثمان غنی مسجد نبوی میں نہیں آ سکتا، آج کے بعد عثمان غنی کے لیے مسجد بند کر دی گئی ہے۔ مدینہ کے گلی بازاروں کے اندر یہ باغی لوگ آوازیں دے رہے تھے، عثمان غنی کے لیے آج کے بعد مسجد بند کر دی گئی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ہوش آیا، ایسی آوازیں سنی، فرمایا کیا ہو گیا مسلمانوں، تمہیں وہ دن یاد نہیں جس وقت میرے پیغمبر نے اعلان کیا تھا کہ مسجد نبوی کے لیے جگہ چاہیے؟ عثمان غنی نے اٹھ کر جگہ خرید کر دی تھی تو پیغمبر نے جنت کا اعلان کیا تھا، پیغمبر نے جنت کا اعلان کیا تھا۔ آج تم اس عثمان غنی کو مسجد نبوی سے جانے کے لیے بند کر رہے ہو۔ عثمان غنی پر اگلا ظلم یہ ہوا کہ مسجد نبوی کے دروازے بند کر دیے گئے اور کہا گیا کہ عثمان غنی باجماعت نماز مسجد میں نہیں ادا کر سکتا۔ میرے بھائیو، عثمان غنی کے لیے نماز پڑھنا بھی بند کر دیا گیا۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے اندر موجود تھے، صحابہ اکرام تشریف لائے، حضرت علی المرتضیٰ آئے، حضرت امام حسن حسین آئے، حضرت طلحہ آئے، زبیر آئے، آ کر کہا امیر المؤمنین اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان کو نیست و نبود کر دیں گے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان کو لہو لہان کر دیں گے۔ لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ۔ اے لوگوں، میرے محبوب کا گھر ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ میرا محبوب جس جگہ ہو وہاں آواز کو اونچا نہیں کرنا۔ یہ مدینہ کی گلیاں ہیں، یہ مدینہ کے بازار ہیں، یہ مدینہ کے کوچے کچار ہیں، اس مدینہ کے اندر میں لہو لہان کروں، اس مدینہ کے امن کو میں خراب کروں، میں عثمان یہ نہیں چاہتا، کیونکہ یہ مدینہ برکتوں کا خزینہ ہے، یہ مدینہ رحمتوں کا خزینہ ہے، یہ مدینہ نبوت کا دفینہ ہے، یہ مدینہ مایوسیوں کے والوں کے لیے رحمتوں کا خزینہ ہے۔ آج عثمان کہتا ہے او میرے بھائیوں، میں ادھر یہ نہیں چاہتا کہ لہو لہان ہو، میرے نبی کے مدینہ کے اندر مسلمان آپس میں لڑیں اور لہو لہان کریں، میں عثمان یہ نہیں چاہتا۔ صحابہ اکرام نے کہا عثمان آپ کے سامنے تین باتیں رکھتے ہیں، ان تین میں سے کسی کو تسلیم کر لیں، یا تو آپ مدینہ چھوڑ کر مکہ میں چلے جائیں، مکہ حرم والی جگہ ہے، کفار آپ کو تکلیف نہیں دیں گے، یا عثمان یا آپ ایسے کریں مدینہ منورہ کو چھوڑ کر شام میں چلے جائیں، کیونکہ شام کے اندر سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت ہے، وہ آپ کو بچا لیں گے، یہ باغی وہاں تک نہیں جا سکیں گے۔ حضرت عثمان غنی نے کہا اور صحابہ میں مدینہ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا تھا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں مدینے میں فوت ہوں اور مدینے کے اندر میری قبر بنے، کل قیامت کے دن میں اس کی سفارش کروں گا۔ اے صحابہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میں اس مدینہ کو چھوڑ جاؤں، اب جان تو جا سکتی ہے مدینہ نہیں چھوڑ سکتا۔ میرا خیال ہے سمجھ نہیں لگی، جب سمجھ لگے تو کیا کہنا ہے؟ یا اللہ جیرا اچھی کہے انہوں راتوں رات حضور دی زیارت نصیب فرما، یا اللہ ایرا تھوڑا یا ہور زور لاوے انہوں اپنے گھر دی بھی زیارت نصیب فرما۔ تسی بھی نال چلیا کرو نا، پھر گل باندھی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمرے کے اندر بند کر دیا اور کہا کہ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ اب جان تو جا سکتی ہے لیکن مدینہ نہیں چھوڑوں گا۔ تو صحابہ اکرام کو کہا اب چلے جائیں، صحابہ چلے گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ گھر میں گئے، کہا حسن حسین جاؤ، آج تربیت کی درسگاہ لگ چکی ہے، عثمان کے دروازے پہ بیٹھ جاؤ، وہاں جا کر پہرا دینا ہے۔
اور حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے بھی آ گئے، حضرت زبیر کے بیٹے بھی آ گئے، چاروں صاحبزادے آ کر حضرت عثمان کے دروازے پہ کھڑے ہو کر پہرا دینا شروع کر دیا۔ اور ادھر سے باغیوں نے اعلان شروع کر دیا، مدینہ کی گلیوں میں اعلان ہونے لگے کہ جناب اب حضرت عثمان کے اوپر ایک اور ظلم ہوگا۔ وہ کیا ہوگا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی کھانا نہ پہنچائے، حضرت عثمان غنی کے پاس کوئی کھانا نہ پہنچائے۔ تھوڑی دنوں کے بعد پھر آواز آئی کہ عثمان غنی کے پاس کوئی پانی نہ پہنچائے، حضرت عثمان غنی کو پانی نہ پہنچائے۔ باغی اعلان کرتے ہیں، کوئی لے کے جاتا ہے اسے پکڑ لیا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کتنے دن گزر گئے تو اپنا پیغام حضرت علی کے پاس، حضرت عائشہ کے پاس، حضرت زبیر کے پاس بھیجا کہ جاؤ ان کو کہو کہ علی حضرت عثمان کے پاس تھوڑا سا پانی پہنچاؤ، ان کو پیاس لگی ہوئی ہے۔ حضرت علی نے جب سنا، مشکیزہ لیا، پانی کا بھڑا بھر کر اپنے کندھوں پہ رکھا، چل پڑے۔ آ رہے تھے، جب حضرت عثمان کے گھر کے پاس پہنچے، باغیوں نے دیکھا، اس پانی والے مشکیزے کو پکڑا، نیچے پھینک دیا۔ حضرت علی نے دیکھا، کہا او بدبختو کیا ہو گیا ہے؟ ہم نے روس سے جنگ کی، ہم نے روم سے جنگ کی، فارس سے جنگ کی، کسی کافر نے کسی مسلمان کا کھانا پینا بند نہیں کیا، اور کوئی مسلمان بھی کسی کا کھانا پینا بند نہیں کرتا۔ اور عثمان غنی کا کھانا پینا بند کر رہے ہو، جس عثمان نے مسجد نبوی کی جگہ لے کر دی، جس عثمان نے جب میرے پیغمبر کو ضرورت پڑی ہے وہ اٹھ کے جناب جا کر دیتا ہے، وہ عثمان جس نے کتنے گھروں کو آباد کیا، وہ عثمان جس نے علی کے گھر کو رونق بخشی ہے، آج اس عثمان کے گھر کے اس عثمان کے لیے کھانا پینا بند کر دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پانی کو پکڑ کر جب نیچے پھینکا گیا، علی ایسے واپس نہیں گئے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان کے گھر کے دروازے کے پاس گئے، جو پگڑی امامہ پہنا ہوا تھا اس کو اتار کر عثمان کے گھر میں پھینک دیا۔ کہا کہ عثمان میں تو پانی لے کر آ رہا تھا تیری محبت میں، لیکن باغیوں نے تجھ تک پانی نہ پہنچانے دیا، باغیوں نے تجھ تک پانی نہ پہنچانے دیا۔ میرے بھائیوں، میں کہتا ہوں کربلا کے میدان میں حسین جب پیاسے ہوئے، اب جب پانی کی ضرورت پڑی تو کون لے کے آیا؟ حضرت عباس پانی لے کر آ رہے ہیں۔ جب عثمان کو پیاس لگی تو پانی کون لے کے آ رہا ہے؟ علی آ رہے ہیں۔ اور ساقی حسین عباس بنے، ساقی عثمان علی بنے۔ حسین کا ساقی بھی اعلیٰ، علی کا ساقی بھی اعلیٰ ہے۔ دنیا والوں، جب امت محمدی کو پیاس لگی گی تو ساقی محمد مصطفیٰ بنے گے۔ جب امت محمدی کو قیامت کے دن پیاس لگے گی تو ساقی کون بنے گا؟ محمد مصطفیٰ بنے گے، تو میرے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام بنے گے۔ میرے بھائیوں، اب اگلا ظلم یہ ہوا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پانی بھی بند، کھانا بھی بند، مسجد میں جانا بھی بند، ہر چیز بند کر دی گئی، تنگ کر دیا گیا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 40 دن گزر گئے، نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ میں پوچھتا ہوں عثمان، 40 دن گزرے، نہ کھایا نہ پیا تو کیسے زندگی کو بسر کیا؟ جواب آتا ہے کہ جس وقت بھوک لگتی ہے نماز پڑھتا ہوں، جس وقت پیاس لگتی ہے اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں، جس وقت پیاس لگتی ہے اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں۔ پھر اللہ کا قرآن پڑھ رہے تھے، جب باغیوں نے دیکھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی تنگ ہو چکی ہے، حضرت عثمان غنی چھت پہ چڑھ کر اعلان کیا، باغیوں میں تو رات کو خواب دیکھ چکا ہوں، میرا محمد مصطفیٰ، ابو بکر صدیق، عمر میرا انتظار کر رہے ہیں۔ فرمایا ابو بکر عمر نے، عثمان جلدی آؤ، ہم نے آج روزہ تمہارے ساتھ افطار کرنا ہے۔ حضرت عثمان نے اپنی بیوی کو جب بتایا، بیوی کا نام نائلہ تھا، وہ بھی پاس بیٹھی تھی۔ فرمایا نائلہ پجامہ لے کر آؤ، جو نیا پیجامہ ہے۔ پیجامہ لایا گیا، حضرت عثمان غنی نے وہ پیجامہ بدلنے کے بعد باغی جو ہیں ان کو اعلان کیا، باغیوں وہ وقت یاد کرو، مسجد نبوی کے لیے میرے پیغمبر نے اعلان کیا،
میں نے جگہ خرید کر دی، میرے پیغمبر نے مجھے جنت کی بشارت دی، میرے نبی نے کنویں کا اعلان کیا، میں نے کنواں خرید کر دیا، میرے پیغمبر نے مجھے جنت کی بشارت دی۔ باغیوں وہ وقت یاد کرو، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے غزوات میں جانے کے لیے کچھ نہیں تھا، میں نے کتنے اونٹ جو ہیں وہ اپنے صدقے میں دے دیے۔ باغیوں وہ وقت یاد کرو، میرے پیغمبر نے اپنے ہاتھ کو میرا ہاتھ قرار دیا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے اتنی باتیں کی لیکن ان کے دل جو ہیں پھر بھی مردہ تھے، ان کے دلوں میں پھر بھی بات نہ پہنچی۔ حضرت عثمان نیچے اتر آئے، باغی بھی پیچھے اتر آئے، باغی آگے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کمرے کے اندر اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ایک باغی آیا، اس نے آ کر حضرت عثمان غنی کے جناب سر کے اندر لوہے کی لاٹ ماری، حضرت عثمان غنی بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اور دوسرا باغی آیا، اس نے آ کر جناب دوسری ضرب لگائی، حضرت عثمان غنی کے سر سے خون نکلا۔ قرآن مجید کا پہلا پارہ آخری رکوع، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ تو کافی ہے، تو سننے والا جاننے والا۔ اس آیت کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون رنگین کر گیا۔ میرے بھائیوں، حضرت عثمان غنی قرآن مجید پڑھ رہے تھے، جس وقت ایک اور بدبخت آتا ہے، آ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پہ چڑھ گیا، آ کر 9 نیزے مارتا ہے۔ حضرت عثمان غنی جناب اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ ایک بدبخت آتا ہے، ہاتھ میں تلوار پکڑی ہے، آ کر وار کرنے لگتا ہے۔ حضرت نائلہ جو حضرت عثمان کی بیوی تھی، انہوں نے اس تلوار کو پکڑ لیا، اس وار کو پکڑ لیا۔ اس نے جناب حضرت نائلہ کی 3 انگلیاں کاٹ کے رکھ دی، لیکن حضرت عثمان غنی دنیا سے چلے گئے۔ میں پوچھتا ہوں دنیا والوں، کل کو کتنے شہید کھڑے ہوں گے؟ کسی شہادت کی گواہی غزوہ بدر دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی مکہ کی گلیاں دے گی، کسی کی شہادت کی گواہی مدینہ کی گلیاں دے گی، کسی کی شہادت کی گواہی مدینہ کی گلیاں دے گی، جناب غزوہ احد دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی غزوہ خندق دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی غزوہ تبوک دے گا، لیکن عثمان وہ ہوگا جس کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا، جس کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا۔ جب روضہ رسول کھلے گا نا کل قیامت کے دن، روضہ رسول، حضور نکلیں گے، ابو بکر صدیق نکلیں گے، حضرت عمر نکلیں گے۔ میں نے کہا جب قیامت کے دن قرآن کھلے گا تو شہادت عثمان نکلیں گے، شہید عثمان نکلیں گے۔ میرے بھائیو، عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ اب اگلا ظلم کیا ہوتا ہے؟ 40 دن نہ کھانا دیا گیا، نہ پینے کے لیے کچھ دیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ان کے لیے بعض حضرات نے کہا 3 دن کھانا پینا بند کیا گیا، بعض نے کہا کہ 10 دن کھانا پینا بند کیا گیا، لیکن آپ کو دنیا کی تاریخ میں ایسا انسان نہیں ملے گا جس کے لیے 40 دن کھانا پینا بند کیا گیا۔ آج امام حسین کے نعرے لگانے والے لگانے چاہیے، ٹی وی چینلوں پہ چلنا چاہیے امام حسین کا تذکرہ۔ میں کہتا ہوں ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، حضرت عثمان غنی پر اب اگلا ظلم یہ ہوتا ہے، اب باغی اعلان کرتے ہیں کہ جناب کوئی بھی حضرت عثمان کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا، کوئی دفن نہیں کر سکتا۔ اب حضرت نائلہ چھت پہ چڑھ گئی، اعلان کیا لوگوں، حضور کا دوہرا داماد، حضور کا پیارا صحابی جس کو شہید کر دیا گیا ہے۔ جب صحابہ نے یہ آواز سنی، صحابہ اکرام میں کوہرام مچ گیا، پریشانی میں مبتلا ہو گئے اور حضرت عثمان کے گھر کی طرف بھاگ کر آ رہے ہیں۔ عثمان غنی نے کہا تھا کہ میری خاطر میرے نبی کے شہر کے اندر خون ریزی نہیں کرنی۔ اب کوئی صحابی جو ہے جناب تلوار نہیں اٹھا رہا، لیکن کرے کیا؟ باغی کہہ رہے ہیں جناب جنازہ بھی نہیں پڑھنے دیں گے، دفن نہیں ہونے دیں گے۔
اب جناب 2 دن گزر گئے، حضرت عثمان کی لاش گھر کے اندر پڑی ہے، وہیں پہ ایک بدبخت آتا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف میں لکھتے ہیں کہ ایک بدبخت آیا، آ کر کہتے ہیں کہ امام سیرین، ذرا غور سے سننے والی یہ بات ہے کہ امام سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، کرتے کرتے ایک شخص کو میں نے دیکھا، وہ اپنی زبان سے کہہ رہا تھا اللہم اغفر لی، اللہ تو مجھے معاف کر دے، مجھے گمان بھی ہے تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ کہتے میں نے جب اس کی یہ بات سنی، میں نے اس کو بلایا، میرے پاس آیا، میں نے کہا کہ یہ کیسی تو باتیں کر رہا ہے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، مجھے گمان بھی ہے تو مجھے معاف نہیں کرے گا، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا کہ جناب جس وقت حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا وہ اپنے گھر کے اندر تھے، تو میں جو ہے ان کی زیارت کی وجہ سے ان کے پاس گیا کہ میں زیارت کر کے آؤں۔ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میرے پاس کوئی نہیں تھا، میں تنہائی میں تھا، تو مجھے غصہ آیا، نعوذ باللہ، میں نے ان کے چہرے پہ تھپڑ مار دیا۔ حضرت عثمان کے چہرے پہ جس وقت میں نے تھپڑ مارا، اللہ نے میرے ہاتھ کو چھل کر کے رکھ دیا۔ فرماتے امام سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہ ان کے ہاتھ ایسے تھے جیسے لکڑی ہوتی ہے، وہ اپنے ہاتھوں کو ایسے پکڑ کر طواف بھی کر رہا ہے اور یہ بھی کہہ رہا اللہ تو مجھے معاف کر دے، مجھے گمان ہے تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، یہ صحابہ اکرام ایک عظیم انسان تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنازہ پڑھانے کے لیے گئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے لگے، کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو وہ شخص ہے جو عثمان غنی کی گستاخی کرتا ہے، ان کے خلاف بولتا ہے۔ میرے نبی نے وہیں پہ چھوڑ دیا، اس کا جنازہ نہیں پڑھایا، اور میرے نبی نے فرمایا جو میرے صحابہ کے خلاف بولے نہ ان کے ساتھ کھاؤ، نہ ان کے ساتھ پیو، نہ ان کے جنازوں میں شریک ہو، نہ ان کے جنازوں میں شریک ہو۔ اور آج کتنے لوگ ہیں جو ہمارے صحابہ اکرام کی گستاخیاں کرتے۔ حضرت عثمان غنی کو شہید ہو گئے، اب وہاں پہ پڑے ہیں، اب جنازہ بھی نہیں پڑھنے دے رہے اور دفن بھی نہیں کرنے دے رہے۔ 2 دن گزر گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی جن کا نام حضرت ام حبیبہ تھا، وہ جناب اپنے گھر سے نکلی، جب ان کو علم ہوا اپنے گھر سے نکل کر مسجد نبوی کے دروازے میں آ گئی، آ کر اعلان کیا او باغیو، او کافرو، اگر تم نے عثمان غنی کے جنازے کو نہ اٹھانے دیا تو میں بے حجاب ہو جاؤں گی۔ جب باغیوں نے یہ بات سنی تو باغیوں نے کہا کہ ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں، آپ عثمان غنی کا جنازہ بھی اٹھاؤ، کفن بھی دو، لیکن 4 بندوں سے زیادہ بندے نہ ہوں۔ میرے بھائیوں، ایسا مظلومانہ شہادت عثمان غنی کی کہ جن کے لیے مسجد نبوی بند، جن کے لیے کھانا پینا 40 دن بند کر دیا گیا، اب جنازے میں شریک ہونے کے لیے بھی صرف 4 بندے۔ آگے آگے حضرت نائلہ جا رکھی ہیں، ہاتھ کے اندر لائٹ پکڑی ہوئی ہے، اور جناب 3 انگلیاں کٹ گئی تھیں، ایک انگوٹھا بھی کٹ گیا تھا، ہاتھ میں لائٹ پکڑی ہوئی ہے، اور پیچھے حضرت حسین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 3-4 صحابہ تھے، انہوں نے جناب کندھا دیا ہوا ہے، عثمان غنی کو اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں۔ جب میرے نبی کے روضہ رسول کے سامنے آئے، آ کر حضرت نائلہ فرماتی ہیں اب اجازت تو نہیں تھی کہ میں اپنے کپڑے پھاڑتی، اب اجازت تو نہیں تھی کہ میں جناب پیٹنا شروع کر دیتی، اب اجازت تو نہیں تھی کہ میں اپنے نبی کے سامنے روتی، لیکن دل ہی دل میں اپنے نبی کو بتایا اے یا رسول اللہ یہ تیرا وہ صحابی ہے جس کے نکاح میں تو نے 2 بیٹیاں دی ہیں، آج اس کے جنازے میں بھی کسی کو شریک ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ کہ میرے بھائیوں، ایسی مظلومانہ شہادت کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا، یہ قرآن ہم تک پہنچا۔ آج ہمیں 2 منٹ لیٹ ہو جائیں مسجدوں میں ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، ہم 2-3 منٹ 5 منٹ کے لیے مسجدوں میں لیٹ نہیں بیٹھ سکتے، لیکن ان صحابہ کو دیکھو جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی اس دین کی خاطر۔ آج بھی جاؤ، پھر انہوں نے کہا کہ ہم اس کو دفن ہونے کے لیے جو جگہ دیں گے وہ صرف یہ کونا ہوگا۔ اب وہ جنت البقیع میں ان کی قبر ہے اور کونے میں ان کو دفن کیا گیا۔ انہوں نے تو یہ سمجھا کہ یہ جنت البقیع کا حصہ نہیں ہوگا جہاں دفن کیا جائے گا، لیکن ان کو کیا علم تھا، جنت تو عثمان کو ترس رہی ہے۔ جب عثمان غنی کو دفن کیا گیا، میں تو کہتا ہوں جنت نے بھی کہا ہوگا عثمان ذرا ہماری طرف بھی تو دیکھ لے۔ ایسے لوگوں کو جناب اس انداز میں شہید کیا گیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ان کی تاریخ، ان کے واقعات یہ ہر دفعہ اس لیے سنائے جاتے ہیں جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں، جو ہمارے نوجوان ہیں،
ان کے دلوں میں ان کی قدر، ہمارے بڑوں کے دلوں میں ان کی قدر آئے۔ جب قدر آئے گی پھر کوئی کافر، کوئی کالا ہمارے ان صحابہ کے اوپر انگلی نہیں اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا کریں۔